السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کے 2 بیٹے ہیں جی اور انہوں نے اپنے زندگی میں اپنے پراپرٹی کا آدھا مطلب 2 حصہ کیا، اور آدھا حصہ تو بڑے بیٹے کو وصیت کر دی، اور آدھا حصہ اور جو چھوٹا بیٹے ہیں ان کے بیٹوں کے مطلب پوتوں کو وراثت میں دے دیا۔ تو شیخ چھوٹے بیٹے جو ان کے تھے وہ مطلب 2 شادی کے تھے، تو جیسے پہلی والی کی جو بیوی کے بچے تھے ان پوتوں کے نام کر دیا، باقی دوسری والی کے بچوں کو مطلب پراپرٹی میں کچھ حصہ نہیں دیا بابا۔ مطلب اس کا کیا حکم ہے، یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی میں اگر کسی بھی حصے کو کوئی شخص سے اپنے اولاد کے درمیان تقسیم کرتا ہے، اپنے بیٹوں کے درمیان، اولاد کے درمیان، تو سب کو برابر برابر دینا ہے۔ زندگی میں اگر تقسیم کیا گیا تو یہ وراثت نہیں ہے، یہ زندگی میں ہبہ کہلاتا ہے، گفٹ دینا، ہدیہ کرنا، یہ کہلاتا ہے، اور اس میں سب کو برابر دینا ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ان کے والد نے ان کو خاص طور پہ دیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاملہ گیا اور آپ نے فرمایا کہ سارے بچوں کے درمیان انصاف کرو، سب کو دو، یا پھر واپس لینے کا حکم دیا تو انہوں نے واپس لے لیا۔ تو اب یہاں پہ جو تقسیم کیا گیا ہے اور ایک بیٹے کو دیا گیا آدھا اور پھر پوتوں کو دیا گیا، یہ تقسیم صحیح نہیں ہے، بلکہ دونوں بیٹوں کو دینا یہ ضروری تھا۔ اگر اور بیٹے ہیں تو ان کو بھی دینا تھا، بیٹیاں ہیں تو ان کو بھی دینا تھا، یعنی ساری اولاد کو برابر برابر حصے دینے تھے۔ اور وصیت جو کی گئی بڑی بیٹے کے لیے، یہ وصیت غلط ہے، اس لیے کہ اگر وصیت کے طور پہ نہیں دیا گیا، وصیت کر دی گئی، تب بھی یہ غلط تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، تو وصیت غلط ہے، اس لیے کہ بیٹا وارث ہوتا ہے اور بیٹے کے لیے وصیت کی گئی تو غلط ہے۔ تو یہ حصہ بالکل غلط ہو جاتا ہے، یعنی بیٹے کے لیے حصہ دینا یا بیٹے کے لیے وصیت کرنا یہ غلط ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں پوتوں کو دینا چاہتا ہے تو اپنے پوتوں کو دے سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر علماء کا اختلاف ہے کہ کیا سارے پوتوں میں برابری کرنا ضروری ہے یا کسی ایک پوتے کو دے دینا یہ کافی ہے۔ تو بیٹوں کے تعلق سے تو حکم موجود ہے، بعض علماء نے پوتوں کے تعلق سے بھی یہی بات کہی ہے کہ جو حکم بیٹوں کا ہے وہ پوتوں کا ہے، لیکن یہاں بیٹے موجود ہیں اس لیے پوتوں کا حکم الگ ہوگا۔ تو اگر صرف پوتوں کے لیے وصیت کرتا ہے یا اپنی زندگی میں کچھ پوتوں کو دیتا ہے تو اس کے لیے کچھ پوتوں کو دینا یہ جائز ہو جائے گا، لیکن بیٹوں میں انصاف کرنا یہ ضروری ہوگا۔ تو اگر یعنی کسی کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے ایسے کیا جا رہا ہے کہ فلاں کو حصہ نہ ملے اس لیے فلاں کو دے دیا جائے، تو یہ غلط ہے اور اس طرح کی چیزوں پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب انہوں نے جو کیا ہے وہ شریعت کی روح سے ان کا سارا عمل غلط لگتا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ دوبارہ کسی عالم سے رجوع کریں یا خود اپنے معاملات کو چھوڑ دیں اور وفات کے بعد جس انداز میں تقسیم ہونا چاہیے اس انداز میں تقسیم ہو جائیں۔ تو یہ طریقہ ان کو اختیار کرنا چاہیے، دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ، اور کسی عالم کے پاس جا کر اپنے سارے معاملات کو رکھ کر سمجھ کر پھر تقسیم کرنا چاہیے۔ جی شیخ جیسے کہ ان کے چھوٹے بیٹے نے 2 شادی کی، پھر جیسے ایک بیوی سے ایک لڑکا اور ایک بیوی سے 2 بچے، تو جو بچوں کو تو مطلب وراثت میں انہوں نے دے دیا، ایک جس عورت سے ایک بچہ تھا اس کو نہیں دیا بابا نے۔ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے، وراثت زندگی میں نہیں انہوں نے ہوتی۔ اپنے زندگی میں لگا دی، اس لیے کہ مطلب تو وہی بچوں تو کو شیخ نہ جب مل سے پائے۔ آپ کو سمجھا رہے تھے سسٹر، جب سے آپ کو وہی سمجھایا گیا کہ وہ جو زندگی میں دیا جاتا ہے نا وہ وراثت نہیں ہوتی ہے، وہ تحفہ ہوتا ہے۔ اور اسی میں شیخ نے کہا تھا کہ اگر جو ہے بیٹے ہیں تو بیٹوں میں برابری کرنی ہے، لیکن اگر 1-2 پوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تو وہ 1-2 پوتوں کو دے سکتے ہیں، لیکن کسی کو محروم کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے شیخ نے بتا دیا، آپ کو جواب مکمل دے دیا۔ اب اس میں آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ نہیں صحیح سمجھ میں آیا، وہی میں بتا رہی تھی مطلب۔
हाँ शेख समझ में आ गया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।